بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑکیں، نہ موٹر گاڑیاں اور نہ ہی اونچی اونچی عمارتیں۔ لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، رات کو تیل کے چراغ جلایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک رہتے تھے۔ دو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں سرسبز کھیتوں، بہتے چشموں اور گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی، سادہ مزاج اور دیانتدار تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس کے پاس نہ زمین تھی، نہ دولت، نہ مویشی۔ اس کی کل کائنات ایک چھوٹا سا کچا مکان، ایک پرانی کلہاڑی اور اس کی بوڑھی ماں تھی۔ ہر صبح وہ فجر کی نماز کے بعد جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر گزارا کرتا۔ غربت ضرور تھی لیکن دل میں کبھی لالچ نہیں آیا۔ یونس ہمیشہ اپنی ماں سے کہتا، امی، کم رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اگر وہ حلال ہو۔ اس کی ماں مسکرا کر جواب دیتی، بیٹا، انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہوتا ہے، خزانہ نہیں۔ ایک دن یونس معمول کے مطابق جنگل میں پہنچا۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ جنگل پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ پرندوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کی نظر ایک بہت پرانے برگد کے درخت پر پڑی۔ اس درخت کی جڑوں کے درمیان مٹی کچھ اکھڑی ہوئی تھی۔ تجسس میں اس نے وہاں ہاتھ ڈالا تو ایک پرانی مٹی کا گھڑا نکلا۔ گھڑا کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گھڑے میں سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ خزانہ میں رکھ لوں تو میری ساری غربت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ماں کی بات یاد آئی، آرام کی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ یونس نے گھڑا دوبارہ بند کیا اور سیدھا گاؤں کے بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو سب حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اتنا بڑا خزانہ ملا تھا، کوئی اور ہوتا تو چھپا لیتا۔ یونس نے صرف اتنا جواب دیا، جو چیز میری نہیں وہ میری کیسے ہو سکتی ہے بھلا۔ گاؤں کے بزرگوں نے تحقیق شروع کی۔ کئی دنوں بعد معلوم ہوا کہ یہ خزانہ ایک بوڑھے تاجر کا تھا جو برسوں پہلے ڈاکوؤں کے کوٹ سے اسے وہاں دفن کر گیا تھا، مگر پھر واپس نہیں آ سکا۔ وہ تاجر اب بہت برا ہو چکا تھا۔ جب اسے خزانہ ملا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا، آج کے زمانے میں تم جیسے ایماندار لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس نے یونس کو آدھا خزانہ انعام میں دینا چاہا لیکن یونس نے انکار کر دیا۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا کیوں؟ یونس نے مسکرا کر کہا، اگر میں انعام کی نیت سے امانت واپس کرتا تو یہ امانت نہ رہتی، سودا بن جاتی۔ یہ جواب سن کر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ بوڑھے تاجر نے پھر بھی اصرار کیا اور کہا کہ انعام تمہاری دیانت داری کا ہے، خزانے کی قیمت نہیں بیٹا۔ اس بار یونس نے کچھ سکے قبول کیے، باقی خزانہ اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچی۔ بادشاہ نے یونس کو دربار میں بلایا۔ دربار میں بڑے بڑے امیر، وزیر اور سپاہی موجود تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر تم چاہتے تو پورا خزانہ رکھ سکتے تھے، پھر واپس کیوں کیا؟ یونس نے ادب سے جواب دیا، حضور، خزانہ انسان کو صرف امیر بناتا ہے لیکن امانت داری انسان کو عزت دیتی ہے۔ میں دولت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہوں۔ بادشاہ اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اعلان کیا، آج سے یونس ہمارے شاہی خزانے کا نگران ہوگا، کیونکہ جو شخص سونے کی حفاظت سے پہلے اپنے ضمیر کی حفاظت کرتا ہے وہی اصل ایمانت دار ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ یونس نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا۔ اس نے کبھی غریب پر ظلم نہ ہونے دیا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثال دیتے اور کہتے،
بیٹا، دولت ختم ہو سکتی ہے مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ برسوں بعد جب یونس بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے پوتوں کو وہی نصیحت کی جو کبھی اس کی ماں نے اسے کی تھی۔ رزق کم ہو تو صبر کر لینا مگر حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھانا۔ اس نصیحت نے اس کے خاندان کو نسلوں تک عزت دی۔ سبق: ایمانداری، صبر اور امانت داری وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔